رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102، 102، ٹھیک ہے، سورہ یونس 11واں پارہ۔ اور میں ڈائریکٹ ترجمے سے اور ہم جو ہے نا اس کو آج انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ پہ کریں کیونکہ بہت آسان سی آیات ہیں۔ تو یہاں سے شروع ہوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے۔ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ جو نئی امتیں ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کیا قانون لاگو ہوتا تھا کہ انبیاء کرام نازل ہوتے تھے اور وہ ظاہر نئی جو امت ہوتی تھی تو ان کو نئے سرے سے تعلیم کی طرف لایا جاتا تھا۔ تو جن کو تعلیم دی جا رہی ہوتی تھی تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی دلیل، کوئی دھمکی، کوئی واعظ اثر نہیں کر رہا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جس سے پچھلی امتیں گزری ہیں، اور وہ تاریخ کیا ہے؟ وہ عذاب کی تاریخ ہے۔ یعنی جب سمجھ میں آئے گا کہ جب تم پر عذاب آ جائے گا، یعنی اس سے انسان یعنی ہیومن سائیکالوجی کی ایک تو پرت سامنے لائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کچھ سمجھا بھی رہا ہے۔ وہ سمجھا کیا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی ٹریننگ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ منظم رکھے، اور ہدایت اور علم کے ساتھ منظم رکھے۔ یعنی انسان کیا کرے؟ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جب اس کے پاس وحی آ جائے، جب اس کو علم کی بات بتا دی جائے، جب اس کو دلیل سمجھ میں آ جائے تو وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا، اور پھر اگر پچھلی امتوں کے تو پھر ان کے پھر نتائج بھی دیکھیں گے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس علم کے ساتھ عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی عذاب آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کوئی دلیل اثر نہیں کر رہی، ان لوگوں اس امت پر کوئی دلیل اثر نہیں کر رہی، کوئی بات اثر نہیں کر رہی، تو پھر وہ کیا، وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور وہ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا پروف دو، ہمیں پروف تو دیکھیں۔ اب دیکھیں اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم ہر چیز ہمارے سامنے غیب میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ساری جو یعنی ایک اور دنیا ہے نا جو آخرت کی دنیا ہے، وہ غیب میں ہمارے سامنے نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس زندگی میں پروف نہیں مانگ سکتے، ہم اس زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وہ چیزیں سامنے لائی جائیں پھر ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ دنیا ہے، یہ ایک الگ دنیا۔ اس دنیا میں ہم وحی پر عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے علم پر عمل کر کے ہی، اور غیب کے چیزوں پر عمل کر کے۔ اللہ کو بھی تو ہم غیب میں ہی مانتے ہیں نا، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو ہم غیب میں مان رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، جو علم جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، تو اس پر اس دنیا میں عمل کرنا ہے جیسے ہمیں بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہم نہیں، ہم اپنی اچھا ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی علم کی بات بتائی جاتی ہے، یا ہمیں قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے، یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی رائے پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا تو پھر یہ ہے، تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دین کی بات آ جاتی ہے نا، اس میں آپ کی رائے کی اہمیت صفر ہو جاتی ہے، آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر آپ اپنی حیثیت بھی دیکھیں کہ آپ جب دین کے آپ دیکھیں یہاں پہ رویہ یہ عام ہے نا کہ لوگ دین کے اوپر رائے بازی بہت کرتے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے۔ بعض اوقات اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو کوئی دین کا ہی نام دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے بدعت عام ہے، اپنی مرضی سے بدعت نکال رکھی
ہے نا. اور وہ سمجھتے ہیں, وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دین کا سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا یعنی اس بدعت کو دین کا نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز جو ہے مثلا بات ہے ہمارے یہاں جیسے ربیع الاول پہ ہوتا ہے جو کچھ, یا میلاد جیسے منائی جاتی ہے, یا یہ شب معراج پہ جو چیز ہوتا ہے, یا شب برات جو ہوتا ہے, تو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اب ہم کس دلیل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دین کا حصہ ہے؟ بدعت ہوئی نا, جو حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے, اور آپ بس مصر ہیں کہ نہیں ہم کہیں گے کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہے, یہ دین ہے. تو آپ کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا. دین تو وہی ہے جو قرآن اور سنت میں نازل ہو چکا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی بھی, میں بتاؤں آپ کو, ایک ہلکا سا نقطہ بھی, ایک کوئی پیراگراف بھی چھوڑا نہیں گیا, ہمارے ذمہ نہیں لگایا گیا کہ آپ اس کی تشریح کریں. تشریحات بھی ہو چکی ہیں, تفسیرات بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے, اب اس میں وعید ہے بہت بڑی کہ اگر ابھی بھی آپ نہیں مانتے, یعنی دلیل آ گئی آپ کے سامنے, علم آ گیا, خود انبیاء کرام آپ کو ہے نا وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور غلط ہے, پھر بھی آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مان رہے, تو پھر کیا تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ نا تم پر عذاب آئے, اور تم جب عذاب کو دیکھ لو تب تم کو ہاں واقعی عذاب پچھلی قوموں پہ بھی آیا تھا, ہم پر بھی آ گیا, اب تو سچ ہو گیا. تو عذاب آنے کے بعد اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ نہ تو تمہیں ہونا ہے, نہ تمہاری آخرت میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, نہ تمہاری جو ہے نا معاشر کے دن میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے. یعنی عذاب دیکھنے کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی نا. تو یہ اس میں وعید اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے نا, کہہ رہے ہیں ثم ننجی رسولنا, کہ ہم یعنی کہ جب کوئی عذاب آتا ہے تو ہم ان میں سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. کتنا پیارا رب ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا جو قانون ہے نا بڑا خوبصورت قانون ہے, اور وہ ایک لاٹھی والا قانون نہیں ہے نا. اب دیکھیں دنیا میں آپ کو جب لا کی بات آتی ہے نا تو بعض اوقات ایک پیرائے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, مگر اللہ کے ہاں قانون بڑا انٹریکیٹ قسم کا ہے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے, بڑا ہی پیارا ہے. یعنی عذاب آ رہا ہے, اچھا ویسے اگر ہم عذاب کو, اگر آپ پچھلی قوموں کے عذاب دیکھیں تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہوتی ہے نیچرل چیزوں کو عذاب کا باعث بنایا جاتا ہے. ایسا ہی ہوا نا عذاب, مثلاً کبھی ہوا کا معاملہ, کبھی چیخ کا معاملہ, کبھی پتھر برسائے گئے. تو نیچرل چیزیں عذاب کا سبب, یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزوں کو یوں سمجھے کہ حکم دیا کہ اب ان کو, اب تم نے اپنی حیت اور اپنے مزاج کو چینج کر لینا ہے. پتھر ویسے کسی کے اوپر آتا نہیں ہے, برستا نہیں ہے, مگر اللہ نے جب کہہ دیا تو وہ برسے گا. ٹھیک ہے نا. ہوا ویسے تو نارمل بڑی اچھی لگتی ہے, اچھی بریز جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جب ہوا تیز اور الٹے رخ پہ چلنے وہی عذاب کا سبب بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, یعنی آپ دیکھیے اللہ, میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, جو اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ نیچرل چیزیں دنیا میں جب تباہی آتی ہے تو سب لپیٹ میں آتے ہیں نا, یا نیچرل ڈیزاسٹر جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں عام طور پہ سب لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ جو عذاب کا معاملہ ہے, اور جب اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا بھی لیتا ہے. یعنی پتھر کو یا جو نیچرل جو چیزیں, ان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں, وہ بھی پہچان رکھتے ہیں ایمان والوں کی اور پیغمبروں کی, کہ یہ پتھر جو ہے یہ کسی ایمان والے پہ نہیں برسا جائے گا. سبحان اللہ, کیا انٹریگیٹ اور کیا سوفسٹیکیٹ قسم کا اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کی بصارت ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورتی. مطلب اللہ جمیل یحب الجمال, بڑا ہی خوبصورت. میں کہتی ہوں اللہ کی جب کتاب پڑھتے ہیں نا تو مجھے تو نا مجھے ایسا لگتا ہے اللہ سے محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے, کہ ہم اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں, کہ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہم پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں. اچھا اب آپ پچھلی قوموں کے عذابوں کو تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کریں. چلو ویژولائز نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر کے لیے صرف دماغ میں لے کے آئیں کہ پتھر برس رہے ہیں, وہ یعنی کہ ہوائیں چل رہی ہیں, اور جو ہے نا بستی کو جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی, اس کو اوپر اٹھا کر اور نیچے پھینکا جا رہا ہے. عذاب کی میں کہتی ہوں انتہائی شکل ہے,
مگر اس میں بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جیسے قوم کے ساتھ کہ اتنا پانی، پوری دنیا پانی پانی ہو گئی ہے، صرف ایک کشتی بچائی جا رہی ہے، اور وہ تھی ایمان والوں کی کشتی. پہاڑوں، قرآن کیا کہتا ہے، پہاڑوں جتنی لہریں تھیں. خود سوچیں کہ پہاڑوں جتنی لہروں پہ بھی، اور کشتی وہ بھی ہینڈ میڈ کشتی، ناٹ بہت ٹیکنیکل کشتی ہے نا. ایک تو آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکل چیزیں بھی آ گئیں، جہاز بھی آ گئے، بہت بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں، اور ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کوئی ہوگی، کون سا کوئی اس میں ویٹ ہوگا، کون سا اس میں کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس ہوگی، مگر اس میں بھی سوار کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو ہی بچا دیا، اور اس کو جو وہ بچ گئی اس سارے ڈیزاسٹر میں. کیوں؟ کیونکہ ایمان بھاری تھا نا. ایمان قیمتی ہے. ایمان جو ہے نا، اللہ کے ہاں آپ کا جو ایمان ہے نا، جس کو آپ شاید بڑا ہی کوئی چھوٹا سا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑا بھاری اور بڑا قیمتی ہے. کبھی بھی اپنے ایمان کو نا انڈر ریٹڈ نہیں کرنا چاہیے، انڈر ایسٹیمیٹڈ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جو آپ کے اندر جو ایک مشعل ہے نا، جو ایمان جو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ہم اکثر انڈر ریٹڈ سمجھتے ہیں نا اس کو، کہ ایمان شاید ہمارے نزدیک شاید اتنی اہم نہیں ہے. اللہ کے یہاں ایمان کی بڑی بکت ہے، بڑی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں پیغمبروں کے ساتھ آ رہا ہے، ننجی رسول اللہ والذی آمنوا کذالک، کہ جو ایمان لے آئے وہ بھی بچا لیے جائیں گے، اسی نہج پہ بچائے جائیں گے جس نہج پہ پیغمبروں کو بچایا جائے گا. آپ دیکھ کشتی کا معاملہ دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایمان والے بھی جا رہے تھے، تو ان کی، کیونکہ وہ ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ایمان والے پیغمبروں کے ساتھی ہوتے ہیں، تو پیغمبر کو بچایا جا رہا ہے تو ایمان والوں کو بھی بچایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی یہ دنیا کی نجات تھی، اسی طرح سے تم چلتے چلتے آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو صراط مستقیم کا راستہ، یا نجات والوں کا راستہ، یا ایمان والوں کا راستہ، یا پھر شیطان والوں کا راستہ. تو جس راستے کے مسافر منزل بھی پھر وہی ہوگی نا. ہمارا کیا ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے، اور ہماری اکثر جو ہے نا ہماری اکثر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم چلیں شیطان والے راستے پہ، اور اینڈ میں اچانک کچھ ایسا ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی یو ٹرن آ جائے کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں. دس از ناٹ دا وے آف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا راستہ اسی دنیا سے متعین کرتے ہیں، یہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے، ڈائریکٹ جاتا ہے جنت تک. یہ جو جنت کا راستہ جس کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تلواروں کے سائے تلے، جنت کا راستہ لیکن آسان ہو جاتا ہے کن کے لیے؟ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے. تو جنت کے راستے کبھی سوچا آپ نے جنت کے راستے کا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا آخرت سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، جنت کے راستے کا سفر آپ کی اس دنیا سے شروع ہوتا ہے. اس دنیا میں ہی آپ طے کر لیتے ہیں کہ یا تو آپ جنت کے راستے کے مسافر ہیں، یا پھر آپ جو ہے دوزخ کے راستے کے مسافر ہیں. اور اس دنیا میں ہی آپ ڈسیسو جو ہے نا اس پہ حیثیت پہ ہوتے ہیں، اور آپ کو بعض اوقات اسٹینڈ لینے پڑتے ہیں، آپ کو بعض اوقات جو ہے بہت فرم رہنا پڑتا ہے اس جنت کے راستے پر چلتے ہوئے. آپ اجازت نہیں دے سکتے اپنے آپ کو کہ آپ ادھر دوزخ کے راستے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زگ زیگ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی دوزخ کے راستے پہ چل دیے، کبھی ادھر چل دیے. تو ایسے، اچھا آپ بتائیں کہ کوئی اگر زگ زیگ چل رہا ہوگا تو وہ کس راستے، وہ تو خود بھی کنفیوز ہی ہوگا اور اس کا کوئی منزل بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ہو سکتا ہے اس کے گناہ بھی بہت سارے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بھی ہوں لیکن اس کے گناہ بھی ہوں. مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی ٹیمپٹیشنز پھر آپ کو ادھر بھی جو ہے نا فرم نہیں رہنے دیتی. ادھر ٹیمپٹیشنز ہے نا، دوزخ کے راستے پہ بہرحال ٹیمپٹیشنز تو ہے نا، شہوات میں گھری ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس راستے میں، پھر آپ کا دل جو ہے نا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسان طے کر لیتا ہے اور ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور ایک دفعہ اسی راستے پہ، جنت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. کیونکہ پھر اس کی جو ٹیمپٹیشن ہے نا اس کو کنفیوز کر دیتی ہیں، اس کو پریشان کر دیتی ہیں. کہ مثلا آپ کسی بہت ہی یعنی فیشنیبل لڑکی سے آپ کی بہت دوستی ہو، تو کبھی نہ کبھی آپ کا بھی دل چاہے گا، ہے دیکھو اس کے تو مزے ہیں بھائی، یہ تو جب دل چاہے بال کھول کے، کتنی اچھی لگ رہی ہے. کبھی نہ کبھی شیطان آپ کو لبھائے گا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا اس کو ایسے کیا ہوا، میں بھی کبھی یہ اسٹائلنگ کر کے دیکھوں.
تو آپ کا بھی کبھی دل جائے گا، تو آپ الٹا اور کنفیوز ہوں گے، آپ اپنی زندگی کو مشکل بنائیں گے. لیکن آپ نے اگر فرملی اپنے راستے کو ایک منتخب کر لیا اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں نا، آپ کے لیے منزل پہ پہنچنا آسان ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی خوبصورت بات ہے نا. آپ کہیے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے. یعنی عبادت جو ہے آپ کے ایمان اور آپ کے ذہن، آپ کے دل اور آپ کے دماغ اور آپ کی زندگی کی پہچان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اچھا وہ لوگ کہتے تھے نا، اگر آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، مگر ان کی زندگی میں شرک ہی شرک تھا. کتنے تو بت سجا رکھے تھے، خود خانہ کعبہ کے اندر اتنے بت سجا رکھے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اور وہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین آیا ہے، اور وہ کہتے تھے ہم دین کی طرف ہیں. مشرکین مکہ، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ساری جو ہے انہوں نے جو ہے نا کہا تھا کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو جو ہے نا مکہ کی جو ہے پوری سرداری دے دیں، آپ کو دولت دے دیں، آپ کی کسی بہت امیر و کبیر خاندان کی خاتون سے شادی کروا دیں، آپ جو چاہیں گے کر دیں گے، لیکن آپ جو ہے نا یہ دین کی جو ہے نا تبلیغ کرنا جو ہے نا یہ آپ چھوڑ دیں. کہا تھا نا، کیونکہ ان کو اسی سے اعتراض تھا. وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کا مائنڈ یہ تھا، مائنڈ سیٹ ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں. اور خود قرآن میں بھی یہ کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا ہی دین سمجھ لیا تھا. تو انہوں نے اپنے دین کے اپنے پیرامیٹرز، جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دین کے اپنے پیرامیٹرز بنا رکھے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ بس لوگ اس کو تسلیم کر لیں، بس ہم ہیں نا دیندار، بس اتنے بہت ہیں ہم، اب ہمیں نئی باتیں نہ بتائی جائیں. ان کو یہ چیز نئی بات لگتی تھی، وہی ان کو نئی لگتی تھی، کیونکہ وہ دین میں چینجز کر چکے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت جو ہے نا یہ آیت ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو. آپ کو یاد ہے نا کتنے الزامات لگایا کرتے تھے، شاعری کا الزام، کوئی غلام آ کے سکھا جاتا ہے تو کہا کہ یہ دیکھو نا میری عبادت کیسی ہے. تو ان بتوں کی عبادت تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان معبودوں کی عبادت تو ہم نہیں کرتے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. یعنی عبادت جو ہے وہ توحید کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس عبادت میں یا جس آپ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں شرک کا عنصر آ جائے تو وہ عبادت ویسے بھی نہیں رہتی. تو انہوں نے تو شرک بنا رکھا تھا نا، اپنی عبادت کو شرک کا ایک کلچر بنا رکھا تھا. یعنی اللہ تو ایک ہے، تو ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ تو غیب میں کی جاتی ہے، تو ان بتوں کو سجانے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی اور ان کی عبادت کا فرق دیکھو. تم کہتے ہو کہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہو، تو دین ابراہیمی کے اگر پیروکار ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا. ان کا تو بہت بڑا قصہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے نا. تو اگر تم دین ابراہیمی کے بھی پیروکار کہتے ہو اپنے آپ کو، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی فالو کر لو. مگر تم نے تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے یہ بت سجا کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو عبادت جو ہے نا، یہ آپ کی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ آپ کا اچھا عبادت آپ کا لائف سٹائل بھی ہوتی ہے، عبادت رسومات بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریچولز جو آپ سکھائیں، مثلا نماز، روزہ، حج، عمرہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ. اور عبادت آپ کی جو ہے یعنی کہ آپ کا لائف سٹائل، مثلا نکاح بھی تو عبادت ہے، مثلا آپ کی زندگی میں اور بہت سے کام، مثلا صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسکراہٹ سے کے ملنا صدقہ ہے، اور صدقہ از عبادت. ٹھیک ہے؟ تو عبادت کا ایک بہت بڑا کینوس ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے. تو آپ کی عبادت جو ہے نا وہ آپ کا جو دین ہے نا اس کو پریٹینڈ کرتی ہے، پریڈکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ ڈپکٹ کرتی ہے، یوں سمجھیں آپ کی عبادت. اب مثلاً چلیں ایک مثال کے یہودی ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں نا، یا کرسچنز ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور وہیں پہ وہ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ گرجا جائیں گے، وہ کبھی بھی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی مسجد نہیں آئیں گے، یہودیوں کا اپنے. تو آپ کی جو عبادت ہے نا، جیسی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ آپ کا دل کا جو ہے، آپ کا دل کا تعلق کس سے ہے،
اور آپ کس کو مطلب رب مانتے ہیں، یعنی رب کو ایک مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جیسے وہاں تو شرک ہے نا بھائی. آپ اور مذاہب میں دیکھ لیں، ہندوازم میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، ان کے یہاں مندر ہوتے ہیں، بت سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی جو عبادت ہے نا وہ بھی آپ اور عبادت دیکھیں، دو چیزیں میں نے کہی تھیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ کی جو رسومات ہوتی ہیں، جو اسپریچول رسومات، ٹھیک ہے، مذہبی رسومات. نمبر 2 آپ کا لائف سٹائل، وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر عقیدہ کیسا ہے. آپ کا عقیدہ ڈپکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے اندر توحید ہوگی تو وہ توحید کا ہی عنصر سامنے آئے گا نا اس کی لائف سٹائل میں بھی، ہر چیز میں، ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. تو اور مجھ کو حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو کر کے اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں، یہ جو حنیفن جو ہے یہ کس کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا کہ اپنا رخ جو ہے، اچھا فوکس ہونا، یہ بھی یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بعض اوقات دین کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، دین کے دروازے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو پرسسٹنٹ ہونا، فوکس ہونا، وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوتا. ہم کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، کبھی ہم ادھر لڑک جاتے ہیں. تو دس از ناٹ دین، ٹھیک ہے. دین میں داخل ہونے کے بعد اس پہ جو ہے نا پرسسٹنٹ رہنا، اس پہ فوکس رہنا، اس پہ جو ہے نا اس پہ قائم رہنا، یہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ دین میں داخل ہوئے. ہم لوگ اس آپ دیکھیں نا، ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ موسٹ آف ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی، شفاعت انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جائیں گے ڈائریکٹ جنت میں. جب کہ جنت میں کلمہ تو ایک دروازہ ہے نا جس سے آپ دین میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے. اب مثلا آپ کسی گھر میں داخل ہو گئے، اب اس کے بعد بھی تو اس کے کچھ لوازمات ہوں گے نا. کسی ملک میں سمجھو چلے آپ نے امیگریشن لی، آپ گئے وہاں پہ، اس ملک میں گئے. اب آپ وہاں جا کے کہیں نہیں ہم تو پاکستانی بن کے ہم تو اسی طرح پان تھوکیں گے ہر جگہ جا کے، تو وہ کہیں گے جی آپ کا تو قانون نہیں چلے گا، آپ اپنے ملک میں جو بھی کرتے ہوئے آئے، اب تو آپ کو ہمارا، کیونکہ آپ نے ہمارے ملک میں آ کے جو ہے اپنے رہنا قبول کیا ہے، تب آپ ہمارے ملک میں آ کے رہیں گے تو ہمارے قانون کو فالو کریں گے. اس سے سمجھے آپ اس بات کو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اسلام کے دروازے میں آپ کلمہ پڑھ کے داخل تو ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد اسلام کے رولز کو فالو بھی کرنا ہوتا ہے. ہم اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بس ہم آ گئے نا تو اب ہماری مرضی، ہم جو بھی دل چاہے، اب ہم جیسے بھی جو چیز کا، اور اس پہ ہم نے ایک اور چیز لگا رکھی ہے، اللہ غفور رحیم، بس اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیں. تو دس از ناٹ دا وے کہ آپ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف موڑ لینا ہے اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. یعنی رب جو ہے نا اس کی سب سے بڑی پاور شو کر دی ہے. اس بڑی پیاری آیت ہے، رائٹ، کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ ہے جو آپ کو نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. اللہ کے سوا آپ کو نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا انسان کے دل میں مضبوط ہو جانا چاہیے، جو ہمارے دل میں نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈرے ڈرے زندگی گزارتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے نا، جب یہ آیت پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، امپلیمنٹ کر لیتا ہے نا، اس کے بعد سے اس کے دل سے ہر فیئر، ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کے دل سے اسپیشلی لوگوں کا کرٹیسزم کا، لوگوں کی باتوں کا ڈر تو بالکل ہی نکل جاتا ہے. ہم بعض اوقات گناہ کے کام اس لیے بھی کر لیتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے. جس نے اس آیت کے اوپر جو ہے سمجھ اور فہم حاصل کر لی ہے وہ تو کبھی بھی لوگوں سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ لوگ آپ کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے. اللہ ہے اتنا پاورفل کہ جس کے ہاتھ میں آپ کو نفع دینا یا نقصان دینا، اللہ کے پاس ہے ساری پاور. تو جب اللہ کے پاس ساری پاور ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ مطلب اس رب کو راضی کرنا ہے نا. اور رب بڑا پیارا، میں اکثر جیسے تنہائی میں ہوتی ہوں تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکریہ، اس توحید کا بھی شکریہ کہ جو تو نے مجھے بخشی ہے توحید. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو توحید کے بغیر اس دنیا میں جو ہے بہکتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہے.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر توحید ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رب کی عبادت اور ایک رب کی معرفت اور ایک رب کا شعور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر دیا، اس کا بھی شکریہ، ٹھیک ہے نا، ورنہ ہم بھی کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا جو تجھ کو نہ تو کوئی نفع دے سکتی ہے، یعنی اگر تم کر بھی لوگے تو تمہیں کوئی نفع تو نہیں دے سکتی. ہم عام طور پہ دیکھیں یہ انسان کی مفاد سے، یعنی انسان کی سائیکالوجی سے لنک آئے تھے یہ، کہ بعض اوقات انسان اس لیے کسی کے باتوں میں پڑ جاتا ہے یا کسی کام کو کر گزرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اور مثلا چلیں ایک مثال، بدعت بھی لوگ اس لیے کرتے ہیں نا، مثلا اچھا چلیں قرآن خوانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. یا وہ جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ جو آیت کریمہ کا جو کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، 100 دفعہ 1.25 لاکھ، ہاں 1.25 لاکھ 1 لاکھ کا وہ کرتے ہیں. ان کو کیا اچھا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مشکل ہے، جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. یہی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمیں اس سے نفع ملے گا، ہمیں اس سے فائدہ ملے گا، ہماری مشکل ٹل جائے گی. یہی کانسیپٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات لوگ یعنی بدعت بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی غلط کام میں بھی اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ چلو ہماری دنیا سنور جائے گی یا ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارا نفع اور سارا نقصان اللہ کے ہاتھ میں. یعنی کوئی بھی چیز آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی ہے، نہ آپ کا کچھ سنوار سکتی ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی کیوں عبادت کرو گے کہ جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان دے سکے. یعنی تم ایسی چیزوں میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ جس سے اچھا وہ اس سے میں نے تو اکثر لوگوں کا دیکھا ہے، بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں یا سلاموں کا ورد کر دو، اس سے یہ شفا کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اتنے ورد ہو گئے، اتنے یہ چیز کر لیں، ہم نے یہ تسبیح پھیرائی ہے. لوگ تو میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگوں نے اپنے اپنے وظیفے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ قرآن اور سنت سے اگر ثابت ہی نہیں ہو رہے، قرآن اور سنت میں تو کیا ہے، وہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، وہ دعا 7 دفعہ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کے سوا اس میں ہر چیز سے شفا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی اس میں شفا ہے. تو جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں آپ ان کو چھوڑ کر اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو فائدہ تو ہونا نہیں ہے. میں نے دیکھا اکثر بیشتر فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں طاقت زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ اللہ کے کلمات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں زیادہ فائدہ ہے. یعنی آپ کو اپنے رب کے بتائے ہوئے بات پر یقین نہیں ہے. یعنی میں جب بھی سوچتی ہوں کوئی بدعت کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے تو میں سوچتی ہوں اس کو اپنا ایمان، اپنا دل ٹٹولنا چاہیے کہ کیا اس کو لگتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا زیادہ کوئی خیر خواہ ہے. اپنا عقیدہ، پتہ ہے آج کی کلاس میں اپنا عقیدہ اور اپنا جو ایمان ہے مضبوط کرنے کہ میرا اللہ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، مجھ سے اللہ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز مجھے دغا دے سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز میرے ساتھ جو ہے دھوکہ کر سکتی ہے، مگر اللہ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا. ہمارا پتہ ہے کہ یہ ایمان اتنا پکا نہیں ہوتا. ہم تو دو دعائیں قبول نہ ہوں تو ہم تو اللہ سے ہی بدگمان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری یہ 2 دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا سارا مانگ لیا تو ہماری سنتا نہیں. انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ انبیاء تو کبھی بھی ایسے نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں، ولا مکم بھی دعائیں کر ربی شقی. حالانکہ ریئلسٹک پوزیشن کچھ اور ہوتی تھی. یعنی کہ دنیا یعنی حقیقت کچھ اور ہوتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کا مثال لیں، جو دعا ان کو سب سے زیادہ چاہیے تھی یعنی اولاد، وہ نہیں تھی. نہ صرف یہ کہ نہیں تھی، ہونے کے چانسز بھی نہیں تھے. بیوی بانجھ، خود بوڑھے، مگر اس کے باوجود دیکھیں ان کا ادب کے علاوہ ان کا گمان بھی اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میں نامراد نہیں ہوا.
جو تو نے دیا ہے وہ بھی اچھا ہے، جو تو نے اگر ابھی نہیں دیا ہوا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بہت لگ کر دعا مانگیں، اس دعا کا اپنا ایک اجر ہوتا ہے نا، اس کا بھی تو ایک وہ جب آپ، اور پھر اس کے بعد دعا کے بعد وہ چیز جب آپ کو ملتی ہے نا، تو اس کے بعد آپ کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کو آپ کو بہت گڑ گڑا کے جب آپ مانگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب دعا وہ دینی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اللہ کو ایک اور کام آپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، آپ کا ایمان بھی تو بڑھانا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اللہ سے محبت بھی تو بڑھانی ہوتی ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ ٹینشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، لیکن آپ بڑی گڑ گڑا کے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے، اچھا بظاہر لگتا، کیونکہ بظاہر اسباب نہیں ہوتے، جیسے زکریا علیہ السلام بظاہر اسباب نہیں ہوتے، تو دل میں ایک وہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا، مگر پھر بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہوگا ہم تو دعا مانگ لیں، ہم تو مزدوری والا کام کر لیں نا، پھر اللہ وہ دعا آپ کو دیتا ہے۔ تو آپ کبھی وہ یاد کریں کوئی ایسی دعا جو آپ نے بڑی گڑ گڑا کے مانگی اور آپ کو ملی، تو اس وقت آپ کے ایمان اور آپ کے اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کا جو لیول تھا، وہ اس دعا سے پہلے تھا کیا؟ نہیں تھا، تو وہ بھی تو اللہ کو آپ کو دینا تھا نا۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس دنیا میں آپ جیسے جیسے گرو کرتے ہیں نا، آپ کا ایمان بھی گرو کرتا ہے، آپ کی اللہ سے محبت بھی گرو کرتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی چیزیں آپ بنائی ہیں، ہے نا؟ سمجھے اس بات کو؟ ہم سمجھ رہے ہیں ایج بڑھ رہی ہے، نہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں نا، تو آپ کی اللہ سے محبت بھی بڑھ رہی ہے۔ آپ کی جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے آپ کا وقت بڑھ رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی چیزیں کرتے جا رہا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ حیران ہیں، اور اللہ کی محبتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اللہ سے محبت آپ کی، آپ کے اللہ پہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والے نہیں، اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ بعض اوقات ہم تکلیفوں کو، بدر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو، آزمائش کو، مشکل کو ہم برا سمجھتے ہیں، اچھا برا بھی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات اس تکلیف کے ساتھ ہم جو ہے نا ہماری جو سچویشنز ہے، ایمان کی سچویشن بھی تھوڑی سی متزلزل ہو جاتی ہے نا۔ اچھا پھر تکلیف جب اگر آ جاتی ہے، کوئی ہماری زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا بعض اوقات ہم الزامات بھی دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، کبھی کسی کو الزامات دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ سارا معاملہ جو ہے نا ہمیں اس میں بتا دیا ہے کہ پہلی بات تو جیسے خوشی اللہ کی طرف سے ہے، تو بعض اوقات کوئی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دو معاملات ہیں، ایک آپ کے ہاتھ کی کمائی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کی کمائی کب ہوتی ہے؟ جب آپ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیژن نہیں لیتے، جب آپ جانتے بوجھتے غلط کام کرتے، جانتے بوجھتے گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن آزمائش جو انہونی آپ پہ آ گئی، آپ نے تو اپنی طرف سے ہر چیز بہت اچھی کی تھی لیکن پھر بھی آ گئی، تو وہ پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ آپ کو جانچنے کے لیے تھی کہ آپ اس میں کیسے پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو وہ آ گئی ہے نا، تو اس کو دور بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ سے ہی لو لگاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو اپنی کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ٹوٹکے استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنی آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے نا ہم اور چیزوں کے مطلب، اور اگر ہم دیکھیں تو شرکیہ چیزوں میں بھی تو لوگ پڑ جاتے ہیں نا، وہ تو اس کو یہ ہمیشہ اپنا عقیدہ بنائیں کہ جو بھی زندگی میں آزمائش ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بندوں میں طاقت نہیں ہے، اللہ نے طاقت ہی نہیں رکھی، ٹھیک ہے؟ ہم بندوں کے اوپر کتنا ریلائی کرتے ہیں نا، ہم انہی کو بتا رہے ہوتے ہیں، مینٹور شپ چل رہی ہوتی ہے،
اور وہ جو ٹریٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس کے، ہم جو جا کے اپائنٹمنٹس لوگ لے رہے ہوتے ہیں، جا کے جی ہم تھیراپی لے کے، تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے وہ تھیراپی کا، کیونکہ وہ اچھی اچھی باتیں کر دیتے ہیں، ہیپی باتیں کر دیتے ہیں، وہ ہیپی باتوں کا دماغ پہ بڑا اثر ہوتا ہے، آکسیٹوسن جو ہے آپ کا ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے اپائنٹمنٹس کے پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پیسے اپنی فیس لے کے بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ واپس اسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو اس فلاسفی کو سمجھا نہیں نا. کیونکہ دیکھیں فلاسفی کیا ہے، دنیا کی زندگی فلاسفی کیا ہے کہ دنیا میں دونوں قسم کی چیزیں آئیں گی. آپ پہ مشکل وقت بھی آئے گا، آپ پہ آزمائش بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، اور خوشی کے لمحات بھی آئیں گے، اور دونوں ہی چیزیں آپ کے اوپر ٹیسٹ بن کے آئیں گی. وہ آپ کو نوازنے کے لیے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹیسٹ بن کے آئیں گی، تو ان کو ٹیسٹ کے طور پہ ہی لینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس فلاسفی کو سمجھتے نہیں ہیں نا، تو خوشی آتی ہے تو ہم اس میں ناچنے گانے لگ جاتے ہیں، اور غم آتا ہے تو ہم اس میں رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں، اور دونوں جگہ پہ پھر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے یہاں تو ان دونوں ہی جذبات کا پھر اجر تو نہیں نا بنا، اجر تو نہیں نا سمیٹا آپ نے. آپ اگر غم تھا تو صبر کر لیتے، خوشی تھا تو الحمدللہ کہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تب تو اجر بنتا. آپ نے دونوں ہی جگہوں پہ آپ نے اپنے اجر کا جو کمانے کا اتنا بڑا موقع آپ کو ملا تھا، آپ نے گنوا دیا. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ کہ جو مشکل یا جو چیز بھی آئی ہے نا، آزمائش آئی، بہت بڑی آزمائش، میں کہتی ہوں بہت مشکل، بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے، تو آئی تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا آ سکتی. چلے میں کہتی ہوں کہ چلے آپ کے ہاتھوں کا بھی اس میں آ گیا کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی جب تک کہ ول نہیں شامل ہوگی، جب تک آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں آ سکتا. تو اب اس کو لوگ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ لوگ تو نہیں نا دور کر سکتے، اللہ ہی دور کر سکتے ہیں. تو اللہ کے ہی سپرد کریں پھر آپ. اور وہ کیسے دور ہوگی؟ استغفار، درود شریف، اللہ کے آگے رونا پیٹنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی ہے میرے سے یہ، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ کی محبت کے رنگ آپ پہ آنے شروع ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا سارا واقعہ ذہن میں لے آئے. مجھے پرسنلی بہت پسند ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے اکثر میں کوٹ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کی ناراضگی کے زیر سایہ تھے. کیوں زیر سایہ تھے؟ کیونکہ ان سے ایک جو مسٹیک چھوٹی سی ہو گئی تھی کہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا. آپ پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ پھر ہم پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں جب کوئی عذاب، تو جب عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ابھی تمہاری قوم پہ آنے والا ہے، تو ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ ابھی تم نے نکلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک سیکنڈ کی اللہ کے حکم کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے نا. یہ جو وقت ہمیں دیا ہے نا، یہ وقت ایسے ہی گزرنے کے لیے نہیں دیا، یہ وقت اللہ نے اپنے حکم کی پابندی کے لیے بھی دیا. ٹھیک ہے نا. ہم بعض اوقات، میں نے پرسنلی فیل کیا کہ بعض اوقات ہم کوئی ڈیسیژن پہلے کرنا ہوتا ہے، ہم وہ وقت گزر جاتا ہے، ہم پھر بعد میں کرتے ہیں تو وہ اس کا وقت نہیں ہوتا. نماز کی قضا کا ہی معاملہ دیکھ لیں، اگر آپ نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی تو وہ قضا ہو گئی. اب آپ بھلے نماز پڑھ لیں، اللہ کی مرضی ہے قبول کر لے، قضا کے طور پہ کر لے تو کر لے، مگر وہ ہوگی بھی تو قضا کے طور پہ ہی قبول ہوگی، یعنی کہ وہ اس ٹائمنگز کے ساتھ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ وقت وہ گزر گیا آپ کا. تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. تو تو حضرت یونس علیہ السلام کو تو وہ ان سے ایک چھوٹی سی وہ ایک ہوئی، اور اس پر ان کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اچھا. اللہ کی ناراضگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں بھی انسان جو غور و فکر رکھنے والا ہے نا، وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. کیا کریں اس پہ غور و فکر کہ مثلا ابھی اس لمحے میں اللہ کی ناراضگی کے زمرے میں ہوں یا اللہ کی رضا کے زمرے میں. اللہ دیکھیں انسان جو ہے نا دو ہی سایوں کے زیر اثر ہوتا ہے، یا اللہ کی ناراضگی کے زیر سایہ ہوتا ہے یا اللہ کی رضا کے زیر سایہ ہوتا ہے. دو ہی آپشنز ہیں آپ کے پاس. اللہ کی ناراضگی کے زیر سایہ جب ہوتے ہیں جب آپ گناہ کے کاموں میں ہوتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی جو ہے رضامندی کے زیر سایہ جب اللہ کی پسندیدہ کاموں کے زیر سایہ، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی امید ہے کہ اللہ کی رضا کے زیر سایہ ہوں گے.
انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو اچھا لگتا ہے کہ دین کی بات ہو، کوئی لوگ ہوں، ایک گھر ہو جس میں کہ اللہ کے ذکر کی محفل ہو، تو وہاں پہ تو فرشتے بھی جو ہے وہ سکینت طاری کر دیتے ہیں، اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. تو اللہ کو ایسی محفلیں اچھی لگتی ہیں. اور یہی اگر ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور غیر شرعی کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے یا کچھ اور بھی کوئی بھی اگر غیر شرعی کام کرے تو کیا اللہ کو اچھا لگ رہا ہوتا؟ نہیں اچھا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسلسل ہماری کیٹیگری یوں ہوتی رہتی ہے فلکچویٹ. کبھی ہم اللہ کی رضا مندی میں ہیں، کبھی ہم اللہ کی ناراضگی کے زیر سایہ. ٹھیک ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اس وقت ظاہر ہے جب انہوں نے وہ ذرا سی مسٹیک کی تو وہ پھر جب وہ آگے گئے تو ہے نا کشتی میں بیٹھے ہیں تو کشتی میں بھی وہ بھاری پڑ گیا. اچھا وہ ایسا بندہ جو ہے نا، یعنی کہ جو اللہ کی ناراضگی کے زیر سایہ اگر کوئی ہوگا نا، تو یہ غور و فکر کا میں آپ کو مواد دے رہی ہوں آپ کو، تو اس کو ہر جگہ پہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو احساس بھی دلائے گا کہ ابھی تم نے میری پسند والا کام نہیں کیا، تو تمہارے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کبھی بھی آپ جیسے لگے نا آپ کو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی پسند والا کام شاید آپ نے نہیں کیا. اب وہ کشتی میں بھی بھاری ہو گئی اور ان جتنی دفعہ قرآن اندازی نکالی تو وہ انہیں کا نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. پھر اس کے بعد مچھلی نے نکل لیا. اب مچھلی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں نکل جا کر اب ان کو اب وہ غور و فکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا. اب ان کو بیٹھ کے یاد آیا کہ مجھ سے یہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء کرام بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی مگر ان کو پھر بھی یہ فکر تھی کہ اللہ کی ناراضگی نہ میرے ساتھ جائے، اللہ کو راضی کر لوں، چاہے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے راضی کروں مگر اللہ کو راضی کر لوں. مچھلی کے پیٹ میں کوئی اچھا انوائرمنٹ تو نہیں ہوگا نا، لیکن وہ ادھر بھی بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہے تھے. ہم بعض اوقات بڑے آئیڈیلسٹک سچویشن میں بھی بیٹھ کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تسبیح انہوں نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پاک ہے، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے گناہ. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ناراضگی والا کام. کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی ہمیشہ اس کی پسند والا ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی پاس طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو اپنے راستے راہ راست پہ آئے گا، اور جو بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر ہے، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. یعنی بڑی خوبصورت بات کہ ہدایت جو ہے نا انسان کے اپنے فائدے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنا انسان کو خود کو فائدہ دیتا ہے. وہ اس دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کتنی خرافات سے انسان بچ جاتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی کہ جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے دنیا بڑی میٹر کرتی ہے اور وہ اسی جھمیلے میں پڑا رہتا ہے. لیکن جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی، لیکن دنیا کے کام اس کے بھی چل ہی جاتے ہیں، نکل ہی جاتے ہیں اس کے بھی. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا جا رہا ہے، ان کو کہہ کے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغام جو ہے نا اس کو پھیلانا ہے، اور وہی کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہی کا مقصد کیا ہے، اتباع کرنا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اتباع کریں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس کی آپ بھی پیروی کریں اور لوگوں کو بھی اس کی بتا دیں. جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے اس کی اتباع کرنا ہے اور صبر کیجیے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہی کیا ہے؟ قرآن ہے نا. تو قرآن کے اوپر جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو بڑی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہے صبر. صبر کے بغیر آپ اس پہ عمل نہیں. آپ دیکھیں جہاں علم کا معاملہ آ گیا، آپ اگر وہ واقعہ یاد کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور حضرت خضر کا بھی، تو ادھر بھی صبر مین چیز ہے. یہ جو صبر اور تحمل ہے نا، یہ انسان کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم بڑا مائنیوٹ سا سمجھتے ہیں، اور جس کو ہم بلکہ ہماری تو ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اور چیزوں کی ٹریننگ تو پھر بھی کسی لیول پہ ہوتی ہے، صبر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہمیں صبر کرنا نہیں سکھایا جاتا، تحمل کرنا نہیں سکھایا جاتا، رواداری برتنا نہیں سکھایا جاتا ہمیں.
تو یہاں پہ صبر کرنا آپ کو سکھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا. اب آپ دیکھیں صبر کتنی دیر تک کا سکھایا کہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی قیامت تک کا. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کو جواب دینا ہے یا ان کے مقابلے پہ آنا ہے، بلکہ کہا صبر، اور صبر کب تک؟ قیامت تک. اچھا ہم ہے نا، ہماری لمیٹیشنز بڑی تھوڑی ہیں، ہم بڑے جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی دین کے کام میں تو بڑی جلدی ہو جاتے. 2 دفعہ تو کہہ دیا اب اس کو، اب کیا تیسری دفعہ بھی کہنے جائیں کیا اس کو؟ ہم نے تو بہت سمجھا دیا بھائی نہیں سمجھ رہا ہے نا. ہم نے بہت دعا، ہم تو دعا کے معاملے میں بے صبری کر، ہم نے بہت دعا مانگی، نہیں ہو رہی بھائی قبول، چلو بھائی چھوڑو اس دعا کو. تو صبر ایک استقامت کی دوسری شکل ہے نا، فوکس ہونے کی دوسری شکل ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے کتنا صبر کیا تو اس کا ان کو بڑا اچھا انعام ملا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دیکھ لیں، تو صبر کرنے سے میں نے دیکھا آزمائش آپ کی ہلکی ہو جاتی. اچھا نہ کریں آپ صبر، کر لیں واویلا کر لیں، شور مچا لیں، شکوے شکایت کر لیں، تو کیا وہ آزمائش ہلکی ہو جائے گی یا وہ معاملہ آپ کا سیٹل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پھر صبر کر کے کم از کم اجر تو سمیٹ لیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک انسان کا مقام ہوتا ہے اللہ کے پاس بہت بڑا، مگر وہ اس مقام تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے، مصائب بھیجتا ہے، پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس جنت کے بڑے مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو صبر آپ کو جو ہے کسی بڑے مقام، اچھا میں نے دیکھا صبر دنیا میں بھی بڑا مقام، آپ کو عزت والا مقام دلاتا ہے. جو ہوتے ہیں نا صبر و تحمل والے اور بردباری والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں بھی بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو فوراً منہ پھٹ قسم کے لوگ، فوراً بول دینا، فوراً جو ہے نا بدلہ لے لینا، فوری طور پہ فیصلے کر لینا، ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. تو صبر ایک بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو ٹریٹ دی گئی ہے اور انسانی نفسیات کے اندر موجود ہوتی ہے. صرف اس کو تھوڑا گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم اس کو ٹرین کر جاتے ہیں تو ہماری اپنی عائلی زندگی میں، اپنی تبلیغی زندگی میں، ہر جگہ پر ہمیں یہ بڑا ہی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ میں اینڈنگ کرتی ہوں اور آپ کی صورت اینڈ کر گئی ہے. الحمدللہ.